اور سامعین کرام، یہ تابوت ایسا تابوت ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام توریت رکھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام اپنے کپڑے مبارک نالے شریف بھی اسی میں ہیں، اور آپ کا عصا مبارک بھی اسی میں ہے، اور حضرت ہارون علیہ نبی جن علیہ السلام کا امامہ شریف اور آپ کا عصا مبارک بھی اس میں ہے۔ تو سامعین کرام، اور ساتھ ہی ساتھ تمام انبیاء کرام کی تصویریں، ان کے مکانات کی تصویریں بھی اس میں موجود تھیں۔ اب سامعین کرام، آپ نے ماقبل میں سماعت کیا کہ یہ جو تابوت ہے، تابوت سکینہ، تو یہ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ جب کسی جنگ میں جاتے تو اس تابوت کو اپنے آگے رکھتے، تاکہ اس کی تسلی سے، اس کی تسکین سے ہم لوگ، رب تعالی ہمیں فتح و کامیابی عطا فرماتا تھا، رب تعالی ہمیں ہر جنگ کے اندر کامرانی عطا فرماتا تھا۔ تو سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جو تابوت ہے، یہ تابوت بنی اسرائیل تک پہنچا۔ اب بنی اسرائیل تک پہنچا، اب جب بنی اسرائیل بھی جب کسی سے جنگ کرتے، کسی سے جہاد کرتے، تو اس تابوت کو آگے رکھتے، تو رب تعالیٰ اس تابوت کے صدقے میں انہیں اس جنگ کے اندر فتح و کامرانی عطا فرماتا۔ تو چنانچہ سامعین کرام، جب بنی اسرائیل کی قوم کی بدفحشی، بدافعالی بڑھ گئی اور ان کی اعتقادی اور عملی دونوں حالت خراب ہو گئی، تو رب تعالیٰ کی جانب سے یہ جو تابوت ہے، تو جالوت نے اس کو قبضہ کر لیا۔ یعنی یہ کہ جو جالوت کی قوم تھی، تو اس نے ان تمام بنی اسرائیل کے ممالک کو تو قبضہ کر ہی لیا تھا، لیکن ساتھ میں ان کے مقدس چیز تابوت سکینہ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ کس نے؟ جالوت نے۔ اب جالوت نے اپنے قبضے میں کر لیا، اور سامعین کرام، جو جالوت کی قوم ہے، تو انہوں نے اس تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کے پاس سے لے کر انہوں نے اس تابوت کو گندگی کے اندر رکھا، اس کی گستاخیاں کرنے لگے، جو کہ اس کے اندر انبیاء کرام کے معجزات تھے، اس کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ تو سامعین کرام، تو اس تابوت کو وہ جو جالوت کی قوم تھے، جالوت کے افراد تھے، تو ان لوگ اس کو گندگی کے اندر رکھتے تھے اور خوب گستاخیاں کرتے تھے اور اس کی نافرمانی کرتے تھے اور رب تعالیٰ کے احکام کی فراموشی کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، اس کی سبب سے، یعنی اس کی نافرمانی کی سبب سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو جالوت کی قوم کے 5 قوم ہلاک ہو گئی۔ جالوت کی جو قوم میں سے 5 قوم ہلاک ہو گئی، 5 بستیاں ہلاک ہو گئی۔ اب سامعین کرام، جب ان لوگوں کو معلوم چلا کہ یہ تمام ہلاک ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس تابوت سکینہ کی گستاخی کی ہے اور اسے نجس جگہوں پر رکھا ہے، تو چنانچہ ان لوگوں نے کرا یہ کہ اس تابوت کو ایک بیل پر باندھا اور تمام بیلوں کو اکٹھا بھیج دیا۔ تمام بیلوں کو اکٹھا بھیج دیا، یعنی کہ ایک بیل پر اس تابوت کو باندھا، باندھ کر تمام بیلوں کو ایک ساتھ بھیج دیا، روانہ کر دیا۔ اب وہ تابوت پہنچا کس کے پاس؟ طالوت کے پاس، طالوت بادشاہ کے پاس۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون ہے، دلوں کا چین ہے۔ تو چنانچہ وہ تابوت طالوت کے پاس پہنچتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی ایک لہر ہے، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر پرسکون ٹھہر جاتا ہے، یعنی کہ بہت یہ لوگ ایک دم خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کافی سالوں کے بعد اور کافی لمحے کے بعد اور کافی اسنے کے بعد یہ تابوت ان کے پاس واپس لوٹا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ تابوت تھا کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جنگ کے دوران اپنے آگے رکھ کے، اپنے فرنٹ کے حصے میں رکھ کر لڑتے تھے، اور رب تعالیٰ انہیں اس تابوت کے صدقے کے اندر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو فتح و کامیابی عطا فرماتا تھا۔ تو سامعین کرام، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کو دیکھی، کیونکہ ان لوگوں نے جیسے ہی تابوت سکینہ دیکھا تو ان کے دل لہر اٹھے، ان کے دل خوشی سے مچلنے لگے اور وہ لوگ خوب خوش ہو گئے۔ تو سامعین کرام، حضرت شمویل علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو جو بنی اسرائیل کی قوم پر مسلط کیا تھا بطور بادشاہ کی حیثیت سے، تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کی قوم نے جب تابوت دیکھا تو ان کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا، اور بلا تاخیر وہ لوگ جہاد پر آمادہ ہو گئے اور جہاد پر وہ لوگ راضی ہو گئے، اور انہیں اپنی فتح و کامرانی کا یقین ہو گیا کہ اب تابوت سکینہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اس میں انبیاء کرام کی تبرکات موجود ہے، اسی برکت کی وجہ سے ہم تمام فتح کے اندر، تمام جنگ کے اندر کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ چنانچہ طالوت نے بنی اسرائیل کی قوم میں سے 70,000 افراد کو منتخب کیا، یعنی یہ کہ جب وہ لوگ تمام کے تمام اس پر آمادہ ہو گئے بلا تاخیر کے جہاد کرنے پر، تو طالوت بادشاہ نے بنی اسرائیل کی قوم میں سے 70,000 لوگوں کو منتخب کیا جہاد کرنے کی غرض سے۔ اور سامعین کرام، اس مقدس جماعت کے اندر ایک اور شخصیت تھی جنہیں حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام جو کہ نبی ہے، وہ بھی اسی جماعت کے اندر موجود تھے۔
سامعین کرام، طالوت بادشاہ جب اپنے لشکر کو لے کر وہ بیت المقدس سے روانہ ہوئے، بیت المقدس سے نکلے، تو کچھ آگے چلنے کے بعد طالوت نے تمام سے مخاطب ہو کر کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ اور یہ لوگ اس وقت نکلے جبکہ گرمی کی خوب شدت تھی اور گرمی کافی سختی سے پڑ رہی تھی، تو ان کے لبوں پر یعنی کہ پیاس کی طلب تھی۔ تو ان تمام لوگوں کو یہ حکم ہوا کہ عنقریب رب تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ طالوت بادشاہ یہ تمام کے تمام جو حکم دے رہے تھے وہ حضرت شمویل علیہ نبی جنا علیہ السلام کی وحی کی بنا پر، یعنی یہ کہ حضرت شمویل پر جو وحی ہوتی تو اسی وحی کی بنا پر وہ تمام بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ تو چنانچہ ان سے کہا گیا کہ کوئی پیٹ بھر کر پانی نہ پیے، اور جو پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ اس نہر سے جو بھی پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، اور جو پیٹ بھر کے پانی نہیں پیے گا وہ میری جماعت میں سے ہے، سوائے اس کے کہ وہ صرف چلو بھر پانی لے کے پینے کی اجازت دی گئی۔ ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کی قوم کو صرف چلو بھر پانی لے کر پینے کی اجازت دے دی گئی، اس وجہ سے کہ جو ایک سختی کے عالم کے اندر، ایک گرمی کی شدت کی وجہ سے جو رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے گا تو وہ آئندہ بھی، وہ آنے والی لڑائی کے اندر بھی وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو سامعین کرام، یہ ان کا پہلا امتحان تھا۔ جیسے ہی وہ نہر آ گئی تو نہر آنے کے بعد وہ تمام کے تمام لوگوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر مغلوب کر لیا، یعنی یہ کہ ان تمام لوگوں کو حکم تھا کہ پیٹ بھر کے پانی کوئی نہ پیے، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور مخالفت کرتے ہوئے ان تمام بنی اسرائیل نے پانی پیا سوائے کچھ لوگوں کی تعداد کے۔ یعنی بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں کی تعداد ایسی تھی کہ جنہوں نے صرف چلو بھر پانی پیا، پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا۔ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا تو دیکھے کہ ان کے جو ہونٹ تھے، ان کے جو لب تھے تو وہ سیاہ ہو گئے، یعنی کالے ہو گئے ان کے لب، اور انہیں خوب پیاس لگنے لگی، یعنی کہ وہ پیٹ بھر پانی پینے کے بعد انہیں پھر سے خوب پیاس لگنے لگی، اور ان کے ہونٹ بار بار سیاہ ہو جاتے اور بار بار ان کے ہونٹ جو ہے وہ سوکھ جاتے۔ اب جب ان لوگوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت کو دیکھا تو وہ لوگ بولے کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اتنا سارا پانی پینے کے باوجود بھی وہ لوگ بولے کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، برخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے چلو بھر پانی پیا، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تعمیل کی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے، ان لوگوں نے ایسا کیا جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا، انہوں نے کہا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کم جماعت، تھوڑی سی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ یہ ان لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، کہ بہت سی مرتبہ، کافی مرتبہ ہسٹری پڑھے کہ کافی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت، کم تعداد والی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی تعداد والی پر غالب آ گئی ہے۔ جب جالوت اور طالوت کی قوم کا مقابلہ ہوا، آمنے سامنے ہوا، تو جو طالوت کی قوم کے اندر وہ افراد جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا، تو وہ لوگ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے رب تعالیٰ، تو ہمارے اوپر صبر ڈال دے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم فرما، یعنی یہ کہ ہمیں ثابت قدم فرما، ہمیں لڑنے سے پیچھے نہ فرما، ہمیں لڑنے کی طاقت عطا فرما۔ پھر اخیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کافروں کی قوم پر نصرت و مدد عطا فرما۔ تو سامعین کرام، یہ ان تمام لوگوں نے یہ دعا کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب سامعین کرام، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو جو جالوت کے لشکر والے تھے تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے طالوت کی قوم سے یہ مطالبہ کیا کہ طالوت جو کہ جسیم والے یعنی کہ جسم والے تھے، کافی توانائی تھی، اللہ تعالیٰ نے کافی قوت عطا کی تھی اور بہت جسم و توانائی رکھتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہم سے لڑنے کے لیے آئے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہم سے لڑنے کے لیے آئے۔ چنانچہ طالوت بادشاہ حضرت شمویل علیہ نبی جنا علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو چنانچہ جیسے ہی حضرت شمویل علیہ نبی جنا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ جالوت کو حضرت داؤد علیہ نبی جنا علیہ السلام قتل کریں گے۔ ماقبل میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسی جماعت کے اندر حضرت داؤد علیہ نبی جنا علیہ السلام کی ذات بھی موجود تھی، تو رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ جواب ملا کہ
جالوت کو حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام کی ذات قتل کرے گے۔ اس جنگ کے اندر حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام کے والد صاحب بھی موجود تھے اور حضرت داؤد کے تمام بھائی موجود تھے، اور حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ تو جب طالوت بادشاہ حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام کی طبیعت علیل تھی اور آپ کا جسم مبارک زرد ہو گیا تھا، پیلا ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے۔ حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور طالوت بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام سے یہ عریضہ پیش کیا کہ اگر تم جالوت کو قتل کر دو گے تو تمہارا نکاح میں میری بیٹی سے کراؤں گا، اور ساتھ ہی میں تمہیں میری مملکت کا نصف حصہ عطا کروں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا۔ اب حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام نے قبول کر لیا کہ میں جالوت کو ماروں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام ہاتھ میں رسی لے کر رسی میں پتھر باندھ کے آپ آگے آئے، تمام صفیں لگ گئی۔ لگنے کے بعد اسے دہشت تھی، جالوت کو یہ دہشت تھی کہ یہ اکیلا بندہ کیسے آ رہا ہے اور مجھ سے لڑنے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی جب حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام اور جالوت کا آمنا سامنا ہوا تو جو جالوت بادشاہ ہے اس نے بڑی متکبرانہ بات کی، تکبر کے اعتبار سے کہ کہیں وہ حضرت داؤد کو دہشت پر غالب نہ کر دے، یعنی یہ کہ وہ میری بات سے، جالوت کا یہ ارادہ تھا کہ وہ میری بات سے حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام ڈر جائے اور واپس چلے جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام نے اپنے رسی سے پتھر مارا، تو جیسے ہی وہ پتھر مارا تو وہ پتھر ہوا یہ کہ وہ پتھر جالوت کے پیشانی پر لگا، اور پیشانی پر لگنے کی وجہ سے اتنی زور سے وہ پتھر لگا کہ وہ پتھر پیشانی کو چیرتا ہوا پیچھے سے نکل کر باہر چلا گیا، اور اسی دوران اس کی موت ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام نے جو پتھر پھینکا تھا اسی پتھر سے جالوت بادشاہ کی موت ہو گئی۔ اب جب جالوت بادشاہ مر گیا تو حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام اس کی لاش کو بادشاہ طالوت کے پاس لے کر گئے، کیونکہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت بادشاہ کو مار دو گے تو میری بیٹی سے تمہارا نکاح کراؤں گا۔ تو چنانچہ جیسا وعدہ کیا تھا تو ویسا ہی ہوا۔ طالوت بادشاہ نے اپنی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام کا نکاح کرا دیا، اور ساتھ ہی میں انہیں اپنی مملکت کا آدھا حصہ عطا کر دیا، کیونکہ انہوں نے وہ وعدہ کیا تھا۔ اب سامعین اکرام، کچھ عرصے تک، کچھ سالوں تک وہ بادشاہ طالوت زندہ رہے، اس کے بعد وہ وفات پا چکے۔ اس کے بعد وہ تمام مملکت جو طالوت کے انڈر میں تھی وہ تمام مملکت حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام کے ماتحت آ گئی، اور حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام ان تمام ممالک کے حاکم بن گئے۔ ان تمام کے بعد رب تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبی جی علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ حکمت، یعنی یہ کہ آپ کو نبوت کا منصب بھی عطا فرمایا۔